اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اسلامی معلومات میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں نئے ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ ویڈیو پاکستان کی ایک مولانا کا ہے جو وہاں پر ایک سیلاب آیا تھا، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو کلپ لے کر آئے ہیں، یہ جو مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کر قوم کے سامنے اپنے ذاتی بغض کو اسلام کا لبادہ اڑا کر قوم کو کچھ میسیج دے رہے ہیں۔ جس ممبر پر بیٹھ کر اتحاد کی بات ہونی چاہیے، پیار اور اصلاح کی بات ہونی چاہیے، کردار رسول کی بات ہونی چاہیے، اس ممبر پر بیٹھ کر قوم کو کیا تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی ہمیں یہی تعلیم دے کر گئے تھے؟ یہ قوم کو کون سے راستے پر لے جا رہے ہیں یہ ذمہ دار لوگ؟ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ شیعوں کو 1 روپے نہیں دینا، خبردار، مرتد ہے، رافضی کو 1 روپے بھی نہیں دیں گے، آپ سمجھے؟ نہیں دینا ان کے ٹرسٹ میں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں کو نچانے کے لیے ہتھیار خرید کر کے، نہیں، ان کو نہ دیں، جماعت اسلامی والوں کو دے دو، بریلویوں کو دے دو، ان کے ٹرسٹوں کو دے دو، اہل حدیث حضرات کو دے دو، اور بیت السلام اور اسی طرح الخیر ٹرسٹ ہے۔ یہ ویڈیو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان میں جو ایک سیلاب آیا کہ اس میں رافضی کی بالکل مدد نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کی بھی مدد کر دو، کل ملا کے بات یہ ہے۔ تو یعنی کہ سیلاب میں، مصیبت میں جب لوگ ہوں تو پہلے اس سے اس کا فرقہ، اس کا مذہب پوچھو، پھر اس کی مدد کرو۔ اگر وہ شیعہ ہے تو اسے درکنار کر دو۔ کیا اسلام ہمیں اسی بات کی اجازت دیتا ہے؟ جو لوگ بے گھر ہوئے، ایک بار ان سے تو پوچھو کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ جب ایسے ذمہ دار لوگ اتنی پیاری پیاری باتیں قوم کے سامنے رکھیں گے تو سوچئے لوگ ان سے بھی ایک قدم آگے کی بات کریں گے، جو کہ ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک ویڈیو کلپ اور جاری ہوا تھا جس میں ایران نے کچھ سبزی، ٹماٹر وغیرہ بھیجے تھے، تو لوگوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے۔ تو سوچئے یہ قوم کس راہ پہ جا رہی ہے؟ جب پڑھے لکھے اتنی پیاری گفتگو کریں گے تو ان پڑھ کی حالت کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ نحل 16واں سورہ، آیت نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ محبت سے بلاؤ۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی ہمارے نبی کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی ہمیں یہی تعلیم دے کے گئے تھے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر۔ جب عالم لوگوں کی ایسی گفتگو ہوتی ہے تو باقی میں زیادہ نہیں کہوں گا، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا۔ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کو بھی کافر، مشرک، منافق کہنا بند کرو، اپنی فکر میں لگو، کیونکہ آپ کے قبر میں جو سوال ہوں گے اس کا جواب آپ کو دینا ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ اور ایک بات غور کرنے والی ہے، اور اس پہ غور بھی کیجئے گا۔ بات سمجھو گے تو بہت کچھ ہے، نہیں سمجھو گے تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو ہم لوگ اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پٹیں گے کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کوئی کتنی بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، قبر تک جائے گا اور چھوڑ کر گھر آ جائے گا، پھر آپ اور آپ کی قبر۔ اللہ ہماری اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث کا بھی فرمان ہے، کسی سے بھی بغض، کینہ اور نفرت لے کر جو بھی عبادت کی جائے گی وہ قابل قبول نہیں۔ اس کی غور و فکر کیجیے۔
میری تو چھوٹی سی یہی کوشش ہے کہ آپس کی نفرت دل سے اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کر ہی سکتے ہیں. خدا کے لیے آپس میں اتحاد پیدا کیجیے اور میری ان باتوں پر تھوڑا غور کیجیے گا، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے. ہمیں اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے اور عزت کی موت دے، ایمان پہ خاتمہ کرے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب عالم لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. عالموں کا کام لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے. اسی کی ہماری کوشش چل رہی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کامیابی دے. مقصد اکثر کر کے میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی لوگ سوال کر لیتے ہیں، تو میں تو کئی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، انسان جب زبان کھولتا ہے تو اس کا پورا بایو ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ انسان ایک دکان ہے، ہر زبان اس کا تالا. جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے زبان کوئلے کی ہے یا سونے کی، کیونکہ جتنا جس کا معیار، جتنا جس کا علم ہوتا ہے وہ اسی طریقے کا سوال کرتا ہے. آج لوگوں کو الجھا دیا گیا فالتو کے سوالوں میں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. اس سے اتنی دوریاں بڑھ چکی، اتنی نفرتیں بڑھ چکی، جس کا ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، اور ایران سے جو سبزی وغیرہ آئی تھی اسے لینے سے انکار کر دیا. یہ نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب یقین مانیے ہر انسان کو دینا پڑے گا، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن اور مرد عورت پر فرض ہے، لازم. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. آپ یقین مانیے جب کسی قوم کو یا کسی قوم پر حکومت کرنی ہے تو اسے علم سے دور کر دو، آپ اس کو حکومت کر لیں گے. جب علم سے دوری ہوگی تو جہالت بڑھے گی، جہالت بڑھے گی تو نئے نئے طرح کے فتنے اٹھنے کھڑے ہو جائیں گے. ہر انسان جسے اتنا سا بھی شعور نہیں ہے، وہ بھی حرام حلال کو نہیں جانتا، وہ بھی کفر کے اور منافقت کے اور کافر کے فتوے لیے گھوم رہا ہے. وہ جسے چاہے اسے کافر بتا دیتا ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، بڑا من دکھتا ہے جب ایک کلمہ شریک دوسرے کلمہ شریک کو کافر کہتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو آپس میں نہیں ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے. ہمارے چینل اسی بات کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ تک جو غلط پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو ان کے جواب علماء سے لے کر آپ تک پہنچائیں، تاکہ ایک سیدھی سی بات ہے، بالکل میرا عقیدہ میں بتاؤں گا، دوسرا آدمی نہیں بتا سکتا. یہ تو عجیب بات ہو رہی، دوسرے کا عقیدہ ہم لوگ طے کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے، وہ اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے. نعوذ باللہ، وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن الگ ہے. مطلب عجیب عجیب طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، مطلب بالکل جاہلانہ سوال، جس کا اب نیٹ کا دور ہے، اب یہ چیزیں ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں. اگر آپ ایک سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے سب آ جائے گا. لیکن ایک دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک بار میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل گمراہ ہے، جاہل ہیں. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھا لکھا بھی اور جاہل بھی. ایک چیز ڈیسائیڈ کریں نا آپ، یا تو انہیں ان پڑھ بتائیں، جاہل بتائیں، یا پھر پڑھا لکھا نہ کہیں. اب جو پڑھا لکھا ہے وہ جاہل کیسے ہو گیا؟ خیر، بات کہیں اور چل پڑے گی. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے پیچھے 2 ویڈیو ڈالی ہیں اور اپنے شیعہ حضرات بھائیوں سے ان کے جو اہل سنت میں سوال اکثر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. جڑے رہیں آپ ہمارے چینل اسلامی معلومات سے. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. میں آپ کا بھائی محمد اکبر. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم.